دراصل وہ اپنی بے پایا مسرت و حیرت کو ہضم کرنے اور سوچ بچار کے لیے تھوڑا سا وقت چاہتا ہے۔ تہخانے میں ایک بڑا جستی حمام پانی سے بھرا ہوا تھا۔ ہم نے ٹوٹنی کھول کر باری باری اپنے لتھڑے ہوئے ہاتھ پاؤں دھوئے، پھر گیلے کپڑوں کے ساتھ ہی کھانا تیار کرنے میں جٹ گئے۔ یہ حقیقت تھی کہ ہماری بھوک مر چکی تھی۔ پچھلے 3-4 گھنٹوں میں ہم جو دیکھ چکے تھے، اسے دیکھنے کے بعد بھوک کا مر جانا عین حسب حال تھا۔ کل کے سنبھالے ہوئے سالن کو ہیٹر پر گرم کرتے ہوئے میں نے صفدر اور زرین گل کو ایک ساتھ مخاطب کر کے کہا، ہمیں چوکس رہنا ہوگا، افراہیم ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ زرین گل نے جوابی سرگوشی کی، سبزے کاٹنے والا چوری ہمارے شلوار کے نیفے میں ہے۔ ہم نے ایک اور چوری بھی ادھر کمرے میں دیکھا ہے، وہ مل جائے تو کم از کم 2 آدمی تو مسلح ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، مسلح ہونے سے زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس خبیث کی جیب میں بھرا ہوا پستول ہے۔ چھری سے پستول کا مقابلہ اسی وقت ہو سکے گا جب ہم پہلے سے چکس ہوں گے۔ صفدر بولا، کیوں نہ اس کے کچھ کرنے سے پہلے ہی اس پر قابو پا لیا جائے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ابھی اس شخص کو ہماری ضرورت ہے۔ اصل خطرہ اس وقت سامنے آئے گا جب وہ ہمیں غیر ضروری سمجھنے لگے گا۔ افراہیم ہم سے 15-20 قدم دور آرام کرسی پر براجمان تھا۔ بوتل اور گلاس ہاتھ میں تھے اور اپنی اندرونی ہلچل پر قابو پانے کے لیے وہ مسلسل گھونٹ لے رہا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا، کچھ دیر زینوں کے قریب چکراتا رہا، پھر گھڑے کے کنارے آن کھڑا ہوا۔ سگریٹ مسلسل اس کے ہونٹوں میں دبا ہوا تھا۔ ابھی ہم نے کھانا ختم نہیں کیا کہ وہ ہمارے پاس پہنچ گیا۔ کہنے لگا، میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ شام کے بعد کچھ مہمان یہاں آئیں۔ میں نہیں چاہتا کہ انہیں یہاں تمہاری موجودگی کا علم ہو۔ میں تہخانے کی بتیاں بجھا جاؤں گا، تم بھی اپنے کمرے کو اندر سے بند کر دینا اور روشنی وغیرہ بجھا کے رکھنا، بلکہ بہتر ہے کہ میں کمرے کو باہر سے لاک کر جاؤں۔ ہاں، یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ پھر ذرا توقف سے بولا، تم کسی قسم کا وہم دل میں نہ لانا، میں بے فیض شخص نہیں ہوں، تمہیں تمہاری محنت کا صلہ توقع سے بڑھ کر ملے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اس کی آواز اندرونی ہیجان کے سبب لرز رہی تھی۔ اپنی اس لرزش کو چھپانے کے لیے اس نے زیادہ بولنا مناسب نہیں سمجھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم کمرے میں چلے گئے۔ افراہیم نے تہخانے کی تمام لائٹس بجھا دیں اور ہمارے کمرے کو باہر سے مقفل کر دیا۔ ہم نے کمرے کی بتی جلتی رہنے دی تھی، تاہم افراہیم نے یہ ہدایت کی تھی کہ جب تہخانے کا دروازہ کھلنے لگے تو ہم یہ بتی بھی بجھا ڈالیں۔ تہخانے میں دن اور رات برابر تھے، لیکن ہماری گھڑیوں کی سوئیاں بتا رہی تھیں کہ اس ویران حویلی سے باہر شام کے سائے پھیل رہے ہیں۔ ہم تصور کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ ککر و ٹالی کے درخت دھیرے دھیرے اپنے خدوخال تیرگی کے حوالے کر رہے ہیں اور جلد ہی قرب و جوار میں سناٹے اور اندھیرے کے سوا کچھ باقی نہیں بچے گا۔ صفدر نے کہا، مجھے تو لگتا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ابھی ہڑبڑا کر اٹھوں گا تو خود کو ساحر صاحب کی حویلی میں پاؤں گا۔ فریال خالی گلاس لیے میرے سرہانے کھڑی ہوگی اور کہے گی، صفدر اب بھی نہیں اٹھو گے تو پوری بالٹی سر پر انڈیل دوں گی۔ زرین گل بولا، ہمارا حال بھی اس سے ملتا جلتا ہے، کئی دن سے نسوار نہیں ملا، دماغ کو خشکی ہوا ہے، اٹھتے بیٹھتے چکر آتا ہے، لگتا ہے خواب میں چل پھر رہا ہوں۔ اب یہاں کھل جائے گا، پھر یہ آرام ابراہیم ہوگا، نہ یہ کنواں اور نہ یہ صندوق مندوق۔ استاد جی، کتنا عجیب لگ رہا ہے یہ سب کچھ، ایسا تو جادو کی فلموں میں ہوتا ہے۔ ہم نے جادو کا سب سے پہلا فلم ہزار داستاں دیکھا تھا، اپنے محمد علی صاحب نے کام کیا تھا اس میں، ساتھ ہی رانی اور تالش وغیرہ تھا۔ اس کے بعد آتم تائی، گل بگولی، پرستان، علی بابا 40 چور، بہت سا طلسمی فلم دیکھا ہے ہم نے۔ ایسا ایک فلم ہم نے پشاور میں دیکھا تھا، ہم نے ایڈوانس بکنگ کروا رکھا تھا، لیکن شو کے ٹائم ہمارا مطلب ہے ہمارے سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ ہم آف ٹائم سے تھوڑا بہت پہلے سینما پہنچ سکا تھا۔ جب ہم سینما میں گھسا تو اپنا صدیر صاحب ایک غار میں سے ہیرے جواہرات نکال کر لا رہا تھا۔ ہم کو لگ رہا ہے استاد جی کہ آج بھی ہم نے ایک ایسا ہی فلم دیکھا ہے جو پتہ نہیں کب سے چل رہا تھا، خدا معلوم کب سے ان تالا بند صندوقوں تک پہنچنے کا کوشش ہو رہا تھا۔ ان کی تلاش میں کون کون سا لوگ دبلا ہوا ہوگا اور کہاں کہاں کا خاک جانا گیا تھا، لیکن ہمارا خوش قسمتی کہ ہم اس وقت اس اسٹوری میں داخل ہوا جب تلاش ملاش کا کام ختم ہونے کے قریب تھا۔ او خدایا، ہمارا تو آنکھیں اب تک چنا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنا دولت ہے اس میں، ایسے تو پشاور میں لاہور جیسا بادشاہی مسجد کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ زرین گل نے عام انداز میں بڑے پتے کی بات کہہ دی تھی۔ واقعی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم ایک فلم کو درمیان سے دیکھنے لگے ہیں یا کسی ناول کو بیچ میں سے پڑھنے لگے ہیں، اور جس جگہ سے ہم نے دیکھا یا پڑھنا شروع کیا ہے وہ کہانی کا ایک جاندار موڑ ہے۔ معلوم نہیں ارجمن، افراہیم اور ان کے بہی خواہ کب سے اس دفینے کی تلاش میں تھے۔ میری معلومات کے مطابق وہ 1.5-2 سال سے سرگرداں تھے۔ اس سے پہلے وہ کئی حویلیاں خرید چکے تھے اور کئی ویرانوں کی خاک چھان چکے تھے۔ صفدر بولا، میرا خیال ہے آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی، اس پیٹی کے نیچے بھی ایک پیٹی موجود ہے۔
بالکل موجود ہے، میں نے کہا، اور میرا خیال ہے ابراہیم کو پہلے سے پتا تھا کہ ایک اور پیٹی بھی ہے۔ زرینگل بولا، ہمارا تو خیال ہے کہ سرامی کو ہر بات کا خبر ہے، ورنہ وہ نچلا بیٹھنے والا نہیں تھا، ابھی سب کچھ کھدوا کر دیکھ لیتا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، میں نے کہا۔ ہم ہمیشہ ہی سے ٹھیک کہتے ہیں استاد جی، لیکن یہ سفتر صاحب ہماری بات کا قدر کرتا ہے، نہ ہمارے دل کا، اور ہمارے دماغ سے تجھے ویسے ہی منکر ہے۔ سفتر نے گہری سنجیدگی سے کہا، شاہ جہاں صاحب آخر یہ سب ہے کیا؟ خدا کی قسم میرا تو دماغ معاف ہو رہا ہے۔ جس بات کو ہم کل تک مذاق سمجھ رہے تھے وہ حقیقت نکلی ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں نے کہا، تم اپنی بات چھوڑو، ابراہیم اور ارجمن کے قریبی ساتھی بھی اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اپنے کانوں سے قادر زمان کو ابراہیم کا مذاق اڑاتے سنا تھا، اور ممکن ہے اس وقت بھی وہ حویلی سے چند کوس دور مرغابیوں اور خرگوش کے پیچھے خجل ہو رہا ہو، یہ جانے بغیر کہ جس دولت کے لیے وہ ہر حرام کام کر گزرتا ہے وہ ڈھیروں کے ڈھیر اس حویلی میں پڑی ہے۔ صفدر نے گریل والی کھڑکی میں سے گڑے کی جانب ایک حیرت زدہ نگاہ ڈالی اور طویل سانس لے کر بولا، اوہ مائی گاڈ، اگر یہ واقعی اصلی سونا اور اصلی جواہرات ہیں تو پھر دولت کا شمار کم از کم ہمارے لیے ناممکن ہے۔ میں نے کہا، ان چیزوں کے اصلی ہونے میں کس بات کا شک ہے؟ ہر چیز منہ سے بول رہی ہے، اور سونے کی حد تک تو میں گارنٹی دے سکتا ہوں۔ کوئی اندازہ قائم کیا آپ نے ان صندوقوں کے بارے میں؟ صفدر نے گویا میرے خیال سے متفق ہوتے ہوئے کہا، آج تمام رات ہم نے اندازے ہی تو قائم کرنے ہیں۔ میں نے نیا سگریٹ سلگا کر کہا، تو پھر کچھ بولے نا۔ صفدر نے بھی گرادی سے پہلو بدلا، میرے خیال میں آپ نے وہ اخباری تراشا بھی دیکھا ہوگا جس میں ٹیبل کلاک لپٹے ہوئے تھے۔ تم نے نہیں دیکھا؟ نہیں، میں دور تھا۔ میں نے کہا، وہ سن 47 کے وسطی مہینوں کا اخبار تھا، لارڈ ماؤنٹ اور گاندھی کی تصویریں تھیں، اس کے علاوہ فسادات کی چند ایک خبریں تھیں۔ صفدر کے چہرے پر روشنی سی پھیل گئی، میرے جواب سے اس کے کسی اندازے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ کہنے لگا، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے جناب۔ کیا؟ اس نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور کش لینے کے دوران ہی اپنا ارادہ بدل دیا۔ بولا، پہلے آپ بتائیں آپ نے کیا اندازہ لگایا ہے؟ میں نے کہا، بات تم نے شروع کی ہے، مناسب یہی ہے کہ پہلے تم اپنے اندازے کی رونمائی کرو۔ لیکن چلیں، اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے مزاحمت ترک کر دی، کرسی سے ٹیک لگا کر اپنے پاؤں ہیٹر سے قریب تر کرتے ہوئے بولا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ پارٹیشن کے وقت کچھ علاقوں میں ہندوؤں اور کچھ میں مسلمانوں نے اپنے جان و مال کے لیے خطرہ محسوس کیا تھا۔ ایسے واقعات بھی سنے گئے ہیں کہ کچھ اقلیتی باشندوں نے نقل مکانی سے پہلے اپنے قیمتی اثاثے کہیں دفن کر دیے یا انہیں رازداری کے ساتھ سرحد پار اپنے عزیزوں کے پاس پہنچا دیا۔ ممکن ہے کہ یہ دونوں پیٹیاں بھی جو اس گڑھے سے نکلی ہیں جنوبی پنجاب سے مشرقی پنجاب روانہ کی گئی ہوں، باتزا کسی حادثے یا واقعے کے سبب وہ یہاں جھنگ آ پہنچی ہوں اور یہیں دبا دی گئی ہوں۔ یہ سارا سامان ایک شخص کا نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا، بے شمار دولت ہے یہ، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ صندوقوں پر مختلف لوگوں کے نام لکھے ہیں۔ ان سب کا تعلق رحیم یار خان کے ارد گرد کے علاقوں سے ہے اور سبھی ہندو امراء ہیں۔ ان ممکن ہے کہ سرحد کی دونوں جانب حالات بگڑتے دیکھ کر علاقے کے صاحب ثروت ہندوؤں نے مشترکہ لاہ عمل تیار کیا ہو اور اپنے قیمتی اثاثے ایک جگہ جمع کر کے سرحد پار پہنچانے کی کوشش کی ہو۔ اپنی بات ختم کر کے صفدر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا، اس کے چہرے پر عجیب سی سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، تمہاری بات میں وزن ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ رحیم یار خان کے ہندو ساہوکاروں اور سیٹھوں کے اثاثے یہاں جنگ میں اور اس بے آباد حویلی میں کیسے پہنچے؟ جہاں تک ان اثاثوں کو سرحد پار کرانے کا تعلق ہے تو ان پیٹیوں کو اس طرح لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ رحیم یار خان یا خانپور میں بیٹھا ہوا ہندو بنیا اپنے اثاثوں کو سینکڑوں میل کی پرخطر مسافت کیوں طے کرواتا؟ وہ قریبی بارڈر پار کر کے راجستھان میں داخل ہوتا اور صورت نگر، بیکانیر وغیرہ کی طرف نکل جاتا، اور بے شمار لوگوں نے ایسا کیا بھی ہوگا۔ لیکن میں کسی حادثے یا واقعے کی بات کر رہا ہوں جناب، صفدر نے کہا۔ ممکن ہے کہ یہ پیٹیاں حادثاتی طور پر اس طرف نکل آئی ہوں، رحیم یار خان اور بارڈر کے درمیانی راستے میں کسی نے ان پیٹیوں پر شب خون مارا ہو اور راتوں رات اڑا کر یہاں لے آیا ہو۔ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ صندوقوں کے تالے ٹوٹے ہوئے ہیں، یقیناً بہت سی اشیاء نکالی بھی گئی ہوں گی، باقی اسباب لٹیروں نے یہاں دفن کر دیا ہوگا تاکہ بوقت ضرورت نکال سکے، بعد میں وہ خود بھی کہیں فسادات کی آگ میں جل مرے ہوں گے۔ میں نے کہا، میرا اپنا خیال بھی تم سے زیادہ مختلف نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ابھی وضاحت طلب ہیں۔ مثلاً ان پیٹیوں کی بناوٹ شاید تم نے نوٹ نہیں کیا، یہ دونوں پیٹیاں تانبے کی ہیں اور موٹی چادر سے بنائی گئی ہیں۔ ایسی پیٹیاں کم از کم میں نے تو نہیں دیکھی، یقیناً گئے دنوں میں بھی نہیں بنی ہوں گی۔ انہیں خصوصی طور پر بنوایا گیا ہے، جست یا لوہے کو فوراً زنک لگنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ تانبا محفوظ رہتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ پیٹیاں دفن کرنے کے لیے خاص طور پر بنوائی گئی تھیں۔ اگر تمہارا یہ مفروضہ درست مان لیا جائے کہ رحیم یار خان کے نواحی مہاجنوں اور زمینداروں نے یہ پیٹیاں بھارت روانہ کی تھیں اور راستے میں ان پر شب خون مارا گیا تھا، تو پھر یہ پیٹیاں تانبے سے کیوں بنا گئیں؟ اور اگر یہ تانبے سے بنائی گئی تھیں اور انہیں زمین میں گاڑنا مقصود تھا
تو پھر رحیم یار خان سے جنگ لا کر کیوں گاڑا گیا؟ ہاں یہ الجھن تو موجود ہے، صفدر نے اعتراف کیا۔ دوسری الجھن یہ ہے کہ ان پیٹیوں کو اتنی گہرائی میں کیوں گاڑا گیا؟ اس مقصد کے لیے 11-12 فٹ گہرا گڑا بھی کافی تھا، لیکن ہمیں دوسری پیٹی قریباً 35 فٹ کی گہرائی سے ملی ہے۔ یہ بات تو ہمارے ذہن میں بھی بڑا کٹک رہا ہے، زرین گل نے لکما دیا۔ پشتو کی ایک مشہور کہانی میں ایک وزیرستان نائی اپنا جھگڑالو ساز کی موت کے بعد اسے زمین میں بہت گہرا دفن کر دیتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ باہر نہ نکل آئے، لیکن اتنا گہرا تو وہ بھی دفن نہیں کرتا۔ یار تم اپنی چونچ بند نہیں رکھ سکتے؟ صفدر نے زرین گل کو جھڑکا۔ زرین گل بڑبڑا کر اپنی چندیا سہلانے لگا۔ میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، تیسری الجھن یہ ہے کہ شنکر شکرا اور عیسیٰ جان جیسے لوگ اس کھیل میں کیوں کر شریک ہوئے؟ اگر یہ صرف تلاشی کا کام تھا تو ابراہیم خود بھی اسے بآسانی جاری رکھ سکتا تھا۔ وہ پرانی حویلیاں خریدتا اور بیچتا رہتا، کسی کو کیا ضرورت تھی اس کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی؟ پھر اس نے کیوں نہایت خطرناک قسم کے لوگوں کو اپنا ہمراز بنایا؟ صفدر نے کہا، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ان پیٹیوں کی تلاش میں سرگرداں رہنے والا ابراہیم واحد شخص نہیں ہے۔ کچھ اور لوگ بھی اس مہم میں دلچسپی لے رہے تھے اور انہیں بد دل کرنے یا میدان سے بھگانے کے لیے ابراہیم نے خطرناک افراد کو اپنے گرد جمع کر رکھا تھا۔ اچانک تہہ خانے کے آہنی دروازے پر کچھ آہٹیں سنائی دیں۔ زرین گل چونک کر کھڑا ہو گیا۔ اسے ابراہیم کی ہدایت یاد آ گئی تھی کہ دروازہ کھلنے سے پہلے بتی بجھا دی جائے۔ کمرے میں اندھیرا ہوتے ہی پورا تہہ خانہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ اب ہمارے قدموں میں صرف ہیٹر کی سرخ روشنی تھی۔ زرین گل ہیٹر آف کر کے کمرے کی اکلوتی کھڑکی بھی بند کر دینا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے منع کر دیا۔ وہ بولا، استاد جی کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ کیسی گڑبڑ؟ میں نے دوبارہ بتی جلاتے ہوئے پوچھا۔ ابراہیم کا مہمان آ گیا تو؟ تم سے کس چگر نے کہا ہے کہ مہمان آئے گا؟ وہ صرف چکر تھا ہمیں کمرے میں بند کرنے کے لیے۔ اس بے بہا عورت کے ساتھ وہ ہمیں تہہ خانے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، لہٰذا تالا لگا دیا دروازے کو۔ بات زرین گل کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ صفدر بھی تائیدی انداز میں سر ہلانے لگا۔ کچھ دیر دروازے پر کھٹ پٹ ہوتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ جیسا کہ ہمیں اگلے روز پتا چلا تھا کہ آہنی دروازے میں باہر کی طرف 2 کنڈیاں لگی ہوئی تھیں۔ ایک کنڈی چڑھانے اور اس میں تالا لگانے سے ابراہیم کی تسلی نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اس نے دوسری کنڈی کو بھی تیل وغیرہ دے کر چالو کیا تھا اور اس میں کفل ڈال دیا تھا۔ اس کی یہ احتیاط قابل فہم تھی۔ چٹے پل کی حویلی کا یہ بوسیدہ تہہ خانہ اس وقت درجنوں بینکوں کی گنجائش سے زیادہ دولت اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا۔ وہ رات ہم نے اس تہہ خانے میں سوتے جاگتے گزاری۔ یہ بات واضح تھی کہ اگلا دن فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ رات میں ابراہیم کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائے گا اور صبح ہوتے ہی اپنے پروگرام پر عمل درآمد شروع کر دے گا۔ یہ پروگرام کیا ہو سکتا تھا؟ میرے خیال میں 2 صورتیں ہو سکتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ ابراہیم ان پیٹیوں میں سے ایک آدھ صندوق نکال لے اور سب کچھ یہیں دفن رہنے دے، پھر کسی مناسب وقت پر دوبارہ کھدائی کرے اور سب کچھ نکال کر محفوظ ترین مقام پر لے جائے۔ ایسی صورت میں اس گڑھے کو کل صبح 4 عدد لاشوں کا تحفہ بھی مل سکتا تھا، جن میں ایک لاش کل قتل ہونے والی خانہ بدوش لڑکی کی ہوتی اور باقی 3 ہماری۔ دوسری صورت یہ تھی کہ ابراہیم ہمیں اعتماد میں لیتا اور ہماری مدد سے اس بیش بہا اسباب کو کسی منتخب کردہ مقام پر منتقل کرنے کی کوشش کرتا۔ ایسی صورت میں وہ ہمیں اس دولت میں سے معقول افزانہ دینے کی پیشکش بھی کر سکتا تھا، جیسا کہ اس نے سپہر رخصت ہوتے وقت بھی اشارہ دیا تھا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ مدد کے لیے ہمیں ہی کیوں منتخب کرے گا؟ وہ کرائے کے مزدور بھی پکڑ کر لا سکتا تھا۔ جواب یہ تھا کہ کرائے کے مزدور وہ نہیں کر سکتے تھے جو ہم کر سکتے تھے، اور اس میں بوقت ضرورت بھاگ دوڑ اور مارا ماری کے خدشات بھی شامل تھے۔ ارجمن والے واقعے کے بعد وہ ہم تینوں پر اور خاص طور پر صفدر پر بہت اعتماد کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہم جی حضور کہنے والے کانے قسم کے وارداتی ہیں۔ اس رات ارجمن واقعی صفدر کے رحم و کرم پر تھی۔ ایک طوفانی شب میں ایک خوبصورت اجنبی لڑکی لاکھوں روپے کے زیورات پہنے کئی گھنٹے ایک اوباش شخص کی دسترس میں رہی تھی۔ وہ کچھ بھی کرنے اور صاف بچ نکلنے کی پوزیشن میں تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ برسوں کا ساتھ بعض اوقات اتنا اعتماد بخش ثابت نہیں ہوتا جتنی آزمائش کی چند گھڑیاں ثابت ہو جاتی ہیں۔ یہ اعتماد ہی تھا جس کے سبب ابراہیم ہم تینوں کو راستے سے منا کر واپس لے آیا تھا اور اس تہہ خانے میں ایک اہم ترین ذمہ داری ہمارے سپرد کی تھی۔ لیکن یہ اندھا اعتماد نہیں تھا، اس کی ایک حد تھی، اور جہاں یہ حد شروع ہو گئی تھی وہاں ہمارے کمرے کو باہر سے تالا لگ گیا تھا۔ ابراہیم 9 بجے کے قریب تہہ خانے میں داخل ہوا۔ حسب توقع وہ اکیلا تھا۔ وہ فل بوٹ پہنے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ اوور کوٹ کی جیبوں میں تھے۔ بظاہر یہ عام سا انداز تھا، مگر ہم جانتے تھے کہ عام نہیں ہے۔ کوٹ کی کم از کم ایک جیب میں آتشی ہتھیار موجود تھا، اور غالباً یہ وہی خوفناک نال والا کولٹ 47 تھا۔ تہہ خانے میں اترتے ہی ابراہیم نے سب سے پہلے گڑھے کا معائنہ کیا، پھر ہمارے کمرے کے دروازے پر پہنچا اور کفل کھول دیا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھی کہ شب بھر جاگتا رہا ہے۔ اس کے چہرے سے یہ ظاہر تھا کہ اب وہ اپنے غیر معمولی ہیجان پر کافی حد تک قابو پا چکا ہے۔
اس نے بے تکلفی سے ہمارے کمرے میں ایک کرسی سنبھال لی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں اس کے ہونٹوں میں سگریٹ دیکھ نہیں رہا تھا۔ غالباً وہ پینا چاہتا بھی تھا، لیکن اس کے لیے اسے اپنے ہاتھوں کو مصروف کرنا پڑتا، اور فی الحال وہ اس قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ کچھ دیر خالی نگاہوں سے ہیٹر کی سرخ روشنی کو گھورتا رہا، پھر بے حد ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، ان باکسز تک پہنچنے کے لیے میں نے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ تفصیل بتانے لگا تو شاید سارا دن گزر جائے۔ ان دونوں باکسز پیٹیوں کا تعلق میرے بزرگوں سے ہے۔ کیا تعلق ہے؟ میرے خیال میں اس بارے میں جاننا تمہارے لیے اہم نہیں، اور ویسے بھی یہ روداد تمہارے لیے غیر دلچسپ ثابت ہوگی۔ بس اتنا سمجھ لو کہ ان باکسز پر اگر کوئی اس دنیا میں اپنا حق جتا سکتا ہے تو وہ میں ہوں۔ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر اس نے ہمارے تاثرات دیکھے اور گہری سانس لے کر بولا، تم تینوں بھروسے کے آدمی ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھ پر بھروسہ کرو، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اپنے دل ایک دوسرے کے بارے میں صاف کر لیں۔ دیکھو، میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں، میری کسی بات کا برا نہ ماننا۔ دولت ایسی شے ہے کہ دل و دماغ کو جکڑ کر بندے کی نیت کو ڈاواں ڈول کر دیتی ہے۔ میں نے دل میں کہا، بے شک ایسا ہی ہوتا ہے، ورنہ تو ارجمند بانوں کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر یہاں چوری چھپے کھدائی نہ کراتا۔ ہو سکتا ہے تم میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ مجھے ٹھکانے لگا کر یا بے بس کر کے یہ صندوق اڑائے جا سکتے ہیں۔ کوئی ایسا سوچے گا تو یہ اس کی سنگین غلطی ہوگی۔ ان صندوقوں کے پیچھے کون کون لوگ ہیں اور وہ کہاں کہاں گھات لگائے بیٹھے ہیں، تم کچھ نہیں جانتے، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ میرے تمہارے جیسے 150 آدمیوں کو چٹکیوں میں اڑا سکتے ہیں۔ میں تمہاری مردانگی اور دلیری پر شک نہیں کر رہا، صرف تمہیں تمہاری بے خبری سے آگاہ کر رہا ہوں۔ یہ صرف میں جانتا ہوں کہ ان صندوقوں کو اس حویلی سے کیسے نکالا جائے گا، کہاں رکھا جائے گا، اور کن کن لوگوں کو حصے ادا کرنے کے بعد یہ دولت کہلا سکے گی۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ تم میرے ساتھ پورا تعاون کرو گے، اور جیسے اب تک نیک نیتی سے میرا ساتھ دیتے رہے ہو آئندہ بھی دو گے۔ آئندہ سے میری مراد یہ نہیں کہ میں ہفتوں یا مہینوں تک تم سے کام لیتا رہوں گا۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ صرف 1 یا 2 دن کی بات ہے، اور اس 2 دن کی محنت کا معاوضہ تمہیں تمہاری توقع سے بڑھ کر ملے گا۔ مجھے یقین ہے کہ تم ہی نہیں، تمہاری اولاد بھی اپنی تمام زندگی عیش و آرام سے گزار سکے گی۔ اس نے بغور ہمارے چہرے دیکھے اور مسکرا کر بولا، کہو، دل میں کچھ ہلچل محسوس ہو رہی ہے یا نہیں؟ صفدر نے کہا، ہم خود کو خوش قسمت سمجھ رہے ہیں جی کہ آپ جیسے بڑے آدمی کی خدمت کا ہمیں موقع ملا ہے۔ ہم آپ کے وفادار ہیں، اور اللہ نے چاہا تو بڑی سی بڑی آزمائش میں سرخ روح ہو کر دکھائیں گے۔ لیکن یہ سوال بار بار میرے دماغ میں آ رہا ہے جی کہ یہ اتنی ساری دولت یہاں کیسے آ پہنچی اور کس نے دفن کی؟ ابراہیم بولا، میں نے کہا نا، یہ جاننا تمہارے لیے اہم نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ دولت ہے، اور اس میں تمہیں اتنا کچھ ملنے والا ہے کہ پھر تمہیں کبھی کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ پیسے میں بڑی طاقت ہے راجو۔ عیش و آرام کی زندگی، مستقبل کا تحفظ، عزت و احترام، نام و ناموس، دین و دنیا کی بھلائی، یہ سب کچھ پیسے کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ 2 دن بعد بھی تم وہی ہوگے جو آج ہو، لیکن دنیا تمہارے لیے بہت بدل چکی ہوگی۔ تم زندگی کا ایک نیا رخ دیکھو گے۔ روٹی کی فکر، مقدموں کا ڈر، مشقت کی اذیت کچھ تمہارے نزدیک نہیں بھٹکے گا۔ اگر تم اس ماحول سے جان چھڑا کر امریکہ یا کینیڈا وغیرہ نکل جانا چاہو تو بھی تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ذرا سوچو، امریکہ یا کینیڈا کے کسی خوبصورت شہر میں تمہارا اپنا مکان ہو، باسہولت کاروبار ہو، نئی نئی رنگ رلیاں ہوں، تو پھر جنگ کے ان کھیتوں اور خرابوں میں کھیس کی بکل مار کر سہمے پھرنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ بتاؤ، ہے کوئی ضرورت؟ ہم تینوں نے شدومت سے نفی میں سر ہلایا، اور زری گل کی آنکھوں میں تو باقاعدہ مسرت کی چمک نمودار ہو گئی۔ ابراہیم نے کلائی کی گھڑی پر نگاہ دوڑائی اور چونک کر کھڑا ہو گیا۔ پرجوش لہجے میں بولا، 10 بجنے والے ہیں، آج ہمیں بہت کام کرنا ہے۔ یہ سارے صندوق گڑھے سے باہر نکالنے ہیں، اور پھر اس گڑھے کو بھی پر کرنا ہے۔ چلو فٹافٹ کپڑے بدل لو تم لوگ۔ ہم تینوں ابراہیم کے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے، پھر جلدی جلدی کپڑے بدلے اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ ابراہیم ہمیں لے کر گڑھے کے کنارے پہنچا۔ رات میں پھر کچھ پانی گڑھے میں جمع ہو چکا تھا۔ ابراہیم نے مجھے گڑھے میں اتارا، صفدر اور زرین گل کو ہدایت کی کہ وہ پانی اور کیچڑ سے بھری ہوئی بالٹیاں اوپر کھینچیں۔ ناشتے اور چائے کے بعد ہم خود کو بالکل تر و تازہ محسوس کر رہے تھے۔ 10 منٹ کے اندر ہم نے گڑھے کو صاف و شفاف کر دیا۔ اب ابراہیم نے صفدر کو بھی گڑھے میں بھیج دیا۔ ابراہیم کی ہدایت پر ہم نے پیٹی کا ڈھکنا کھولا اور پہلا صندوق رسی سے باندھ کر اوپر پہنچا دیا۔ صندوق وزنی تھا، لیکن یہ وزن ریت یا مٹی کا نہیں، زر و جواہر کا تھا، لہذا اسے کھینچنے میں زرین گل اور ابراہیم نے زیادہ دشواری محسوس نہیں کی۔ خاص طور پر ابراہیم کے بازوؤں میں تو بجلیاں تڑپ رہی تھیں۔ ساگوان کے صندوق کے بعد پیتل کے صندوق کی باری آئی۔ اس صندوق میں بھی ہینڈل موجود تھا۔ رسی باندھنے میں کوئی مشکل ہوئی، نہ اسے اوپر کھینچنے میں زیادہ وقت لگا۔ قریباً 2 گھنٹے میں ہم نے تانبے کی پیٹی سے 13 عدد صندوق نکال کر اوپر پہنچا دیے۔ بعد ازاں خالی پیٹی کے گرد رسی لپیٹی گئی اور اسے بھی کسی نہ کسی طرح کھینچ کر باہر نکال لیا گیا۔ اب 12 بج چکے تھے۔
کچھ دیر دم لینے کے لیے ہم گڑھے سے باہر نکل آئے۔ یہاں تہ خانے کے وسط میں فرش پر صندوقوں کا انبار لگ چکا تھا۔ ان سب صندوقوں پر نام لکھے ہوئے تھے۔ یہ ہندو سیٹھوں اور زمینداروں کے نام تھے، اور ان سب کا تعلق رحیم یار خان کے گرد و نواح سے تھا۔